السلام علیکم دوستو، پچھلی ویڈیو میں ہم نے یمن، ہیرا اور شام میں حکومت کا ذکر کیا تھا۔ اس ویڈیو میں ہم حجاز میں حکومت کے بارے میں تفصیل سے جانیں گے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس لیے اس کے بارے میں جاننا بہت اہم ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات تو معروف ہے کہ مکہ میں آبادی کا آغاز حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہوا۔ آپ علیہ السلام نے 137 سال کی عمر پائی اور تا حیات مکہ کے سربراہ اور بیت اللہ کے متولی رہے۔ آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے 2 صاحبزادے نبت پھر قدر یا قدر پھر نبت، ایک کے بعد ایک مکہ کے والی ہوئے۔ ان کے بعد ان کے نانا وزاز بن عمرو جرہمی نے حکومت سنبھالی اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ اپنے والد کے ساتھ مل کر بیت اللہ کے بانی تھے، اس لیے ان کی اولاد کو ایک باوقار مقام ضرور حاصل رہا، لیکن اقتدار اور اختیار میں ان کا کوئی حصہ نہ تھا۔ پھر دن پر دن اور سال پر سال گزرتے گئے، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد گمنامی سے نہ نکل سکی، یہاں تک کہ بخت نصر کے ظہور سے کچھ پہلے بنو جرہم کی طاقت کمزور پڑ گئی اور مکہ پر عدنان کی سیاست شروع ہوئی۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ بخت نصر نے ذات عرق میں عربوں پر جو حملہ کیا تھا، اس میں عرب فوج کا کمانڈر جرہمی نہیں تھا۔ پھر بخت نصر نے جب 587 قبل مسیح میں دوسرا حملہ کیا تو بنو عدنان بھاگ کر یمن چلے گئے۔ اس وقت بنی اسرائیل کے نبی حضرت یرمیاہ تھے۔ وہ عدنان کے بیٹے معاد کو اپنے ساتھ ملک شام لے گئے، اور جب بخت نصر کا زور ختم ہوا اور معاد مکہ آئے تو انہیں مکہ میں قبیلہ جرہم کا صرف ایک شخص جرشم بن جلحمہ ملا۔ معاد نے اس کی لڑکی معانہ سے شادی کی اور ان کا ایک بیٹا ہوا جس کا نام نزار رکھا گیا۔ اس کے بعد مکہ میں جرہم کی حالت خراب ہوتی گئی، انہیں تنگ دستی نے آ گھیرا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے بیت اللہ کے مہمانوں پر زیادتیاں شروع کر دی اور خانہ کعبہ کا مال کھانے سے بھی گریز نہ کیا۔ ادھر بنو عدنان اندر ہی اندر ان کے ان حرکتوں پر کڑتے رہے۔ اسی لیے جب بنو خزاع نے مرء الزہران میں پڑاؤ کیا اور دیکھا کہ بنو عدنان بنو جرہم سے نفرت کرتے ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک عدنانی قبیلے بنو بکر بن عبد مناف بن رنانہ کو ساتھ لے کر بنو جرہم کے خلاف جنگ چھیڑ دی اور انہیں مکہ سے نکال کر اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ یہ واقعہ 2 عیسوی میں ہوا تھا۔ بنو جرہم نے مکہ چھوڑتے وقت زمزم کا کنواں بند کر دیا اور اس میں کئی تاریخی چیزیں دفن کر کے اس کے نشانات بھی مٹا دیے۔ محمد ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عمرو بن حارث بن مزاز جرہمی نے خانہ کعبہ کے دونوں ہرن اور اس کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلے بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا دور تقریباً 2000 سال قبل مسیح تک چلا، مطلب یہ کہ جرہمی مکہ میں 2100 سال تک رہے اور ان کی حکمرانی لگ بھگ 2000 سال تک رہی۔ بنو خزاع نے مکہ پر قبضہ کرنے کے بعد بنو بکر کو شامل کیے بغیر تنہا اپنی حکمرانی قائم کی۔ البتہ 3 اہم اور امتیازی مناصب ایسے تھے جو مزاری قبائل کے حصے میں آئے۔ پہلا، حاجیوں کو عرفات سے مزدلفہ لے جانا اور یوم النفر 13 ذی الحجہ کو، جو کہ حج کے سلسلے کا آخری دن ہے، منا سے روانگی کا پروانہ دینا۔ یہ اعزاز الیاس بن مزار کے خاندان بنو غوث بن مرہ کو حاصل تھا، جو صفا کہلاتے تھے۔ 13 ذی الحجہ کو حاجی کنکری نہیں مار سکتے تھے جب تک کہ پہلے صفا کے ایک آدمی کنکری نہ مار لیتا، پھر حاجی کنکری مار کر فارغ ہو جاتے اور منا سے روانگی کا ارادہ کرتے، تو صفا کے لوگ منا کی واحد گزرگاہ عقابہ کے دونوں جانب گھیرا ڈال کر کھڑے ہو جاتے اور جب تک خود گزر نہ لیتے کسی کو گزرنے نہ دیتے۔
ان کے گزر لینے کے بعد باقیہ لوگوں کے لیے راستہ خالی ہوتا۔ جب صفا ختم ہو گئے تو یہ اعزاز بنو تمیم کے ایک خاندان بنو سعد بن زید منات کی طرف منتقل ہو گیا۔ دوسرا اعزاز 10 ذی الحجہ کی صبح کو مزدلفہ سے منا کی جانب افاضہ یعنی روانگی، یہ اعزاز بنو عدوان کو حاصل تھا۔ اور تیسرا اعزاز حرمت والے مہینوں کو آگے پیچھے کرنا، یہ اعزاز بنو کنانہ کی ایک شاخ بنو تمیم بن عادی کو حاصل تھا۔ خزاع کا مکہ پر دور 300 سال تک چلا۔ اس دوران عدنانی نجد، بحرین اور عراق کے علاقوں میں پھیل گئے، جبکہ قریش کے چھوٹے چھوٹے قبیلوں نے مکہ کے کنارے پر بسیرا کیا۔ یہ حلول، حرم اور کنانہ کے کچھ خاندان تھے۔ ان کو مکہ یا مسجد الحرام میں کوئی اختیار حاصل نہیں تھا جب تک کہ قصائی بن کلب کا ظہور نہیں ہوا۔ قصائی جب چھوٹے تھے تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور ان کی والدہ نے بعد میں ربیعہ بن حرم سے شادی کر لی جو بنو عذرا سے تھا۔ یہ قبیلہ چونکہ ملک شام کے اطراف میں رہتا تھا، اس لیے قصائی کی والدہ وہیں چلی گئی اور وہ قصائی کو بھی اپنے ساتھ لیتی گئی۔ جب قصائی جوان ہوا تو وہ مکہ واپس آیا، جو اس وقت حلیل بن حبشہ کے حکمرانی میں تھا، جو خزاع کے قبیلے سے تھا، اور اس نے قصائی کی اپنی بیٹی حبہ سے شادی کر دی۔ حلیل کے انتقال کے بعد خزاع اور قریش کے درمیان جنگ ہوئی، جو قصائی کے مکہ اور مسجد الحرام کی قیادت حاصل کرنے پر ختم ہوئی۔ جنگ کا سبب کیا تھا؟ اس بارے میں 3 بیانات ملتے ہیں۔ پہلا، حلیل کے انتقال کے بعد قصائی نے اپنی اولاد کی اضافت اور اپنی عزت و شہرت کو دیکھ کر اپنے آپ کو مکہ اور مسجد الحرام کا زیادہ حقدار سمجھا اور خزاع اور بنو بکر قبیلوں کو وہاں سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کچھ قریش اور کنانہ کے لوگوں سے مشورہ کیا جو ان کے ارادے سے متفق ہو گئے۔ دوسری وجہ خزاع کا دعویٰ تھا کہ حلیل نے قصائی کو اپنی موت کے بعد مسجد الحرام اور مکہ کا نگران مقرر کیا تھا، اور تیسری وجہ حلیل نے مسجد الحرام کی نگرانی اپنی بیٹی حبہ کو دی تھی اور اپنے ایجنٹ کے طور پر ابو غبشان الخزاعی کو مقرر کیا۔ حلیل کے انتقال کے بعد قصائی نے یہ حق ایک شراب کے بدلے میں خرید لیا جو خزاع کے لوگوں میں نفرت پیدا کر گئی، اور انہوں نے مسجد الحرام کی نگرانی قصائی سے چھیننے کی کوشش کی، لیکن قصائی نے قریش اور کنانہ کی مدد سے مکہ پر قبضہ کر لیا اور خزاع کو پوری طرح سے نکال دیا۔ جو بھی سچ ہو، ان 3 وجوہات میں اس تمام واقعے نے صفوہ کے اختیارات کو ختم کر دیا، خزاع اور بکر کو مکہ سے نکال دیا، اور مکہ اور مسجد الحرام کی نگرانی قصائی کو مل گئی، جو کہ خزاع اور قصائی کے درمیان بہت خون خرابی کے بعد صلح اور پھر یامور بن عوف جو بنو بکر سے تھا اس کے فیصلے کے ذریعے حاصل ہوئی۔ اس فیصلے کے مطابق قصائی کو مکہ اور مسجد الحرام کا نگران بنایا گیا اور اسے خزاع کا خون بہا ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ قصائی کا مکہ اور مسجد الحرام پر دور 440 عیسوی میں شروع ہوا اور قریش کے لیے مکمل حکومت اور مسجد الحرام کی نگرانی کا سبب بنا۔ قصائی نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو مکہ میں بسایا اور ان کو کچھ رہنے کی جگہ دی، البتہ النساء، صفوان، عدوان، مرہ بن عوف کے خاندان نے وہی حقوق حاصل رکھے جو انہیں قصائی کے آنے سے پہلے حاصل تھے۔ قصائی کا ایک بہت بڑا کارنامہ دار الندوہ کا قیام تھا جو کعبہ کے شمال میں تھا۔ دار الندوہ در حقیقت قریش کی پارلیمنٹ تھی جہاں تمام بڑے بڑے اور اہم معاملات کے فیصلے ہوتے تھے۔ یہ پارلیمنٹ قریش کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوا کیونکہ اس نے ان کے درمیان اتحاد قائم کیا اور مسائل کا دوستانہ حل نکالنے کا ذریعہ بنا۔ قصائی نے سربراہی اور عظمت کی کچھ مراعات بھی حاصل کی تھی۔ پہلا، دار الندوہ کی صدارت، جہاں بڑے بڑے معاملات کے متعلق مشورے ہوتے تھے اور جہاں لوگ اپنی لڑکیوں کی شادیاں بھی کراتے تھے۔ دوسرا، جنگ کے پرچم کا اختیار، یعنی جنگ کا پرچم قصائی ہی کے ہاتھوں باندھا جاتا تھا۔ تیسرا، حجابت، یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب یہ ہے کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصائی ہی کھولتا تھا
اور وہیں خانہ کعبہ کی خدمت اور حفاظت کا ذمہ دار تھا۔ چوتھا، حاجیوں کو پانی فراہم کرنا، یعنی کہ وہ کھجوروں اور کشمش سے میٹھا پانی بھر کر حاجیوں کو پلاتا تھا۔ اور پانچواں، حاجیوں کو کھانا فراہم کرنا، یعنی وہ ان حاجیوں کے لیے کھانا بناتا تھا جو اسے افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ اس مقصد کے لیے قصائی نے قریش پر ایک خاص رقم مقرر کر رکھی تھی جو موسم حج میں قصائی کے پاس جمع کی جاتی تھی۔ قصائی اس رقم سے حاجیوں کے لیے کھانا تیار کرواتا تھا۔ جو لوگ تنگ دست ہوتے تھے وہیں یہ کھانا کھاتے تھے۔ یہ قابل ذکر ہے کہ قصائی نے عبد مناف اپنے ایک بیٹے کو عزت اور مرتبہ دیا، حالانکہ وہ اس کا بڑا بیٹا نہیں تھا۔ اس کا بڑا بیٹا عبد الدار تھا، اور اپنے بیٹے عبد مناف کو دار الندوہ کی سربراہی، پرچم، کعبہ کا دربان اور حاجیوں کو پانی اور کھانا فراہم کرنے کی ذمہ داری دی۔ قصائی کے کاموں کو شک سے بالا تر سمجھا جاتا تھا اور اس کے حکم کو بغیر کسی اختلاف کے مانا جاتا تھا، اس لیے اس کی موت کے بعد اس کے بیٹوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوا، لیکن بعد میں اس کے پوتوں کے درمیان اختلاف ضرور پیدا ہوا۔ عبد مناف کے انتقال کے بعد اس کے بیٹوں نے اپنے چچا کے بیٹوں یعنی عبد الدار کے بیٹوں کے ساتھ اختلاف شروع کر دیا، جو قریش قبیلے کے درمیان ایک بہت بڑا اختلاف اور جنگ کا سبب بن سکتا تھا۔ لیکن ایک صلح کے معاہدے کے ذریعے مسائل کو حل کیا گیا، جس میں ذمہ داریوں کو اس طریقے سے دوبارہ بانٹا گیا کہ حاجیوں کو کھانا اور پانی فراہم کرنے کی ذمہ داری عبد مناف کے بیٹوں کو ملی، جبکہ دار الندوہ، پرچم اور کعبہ کی ذمہ داری عبد الدار کے بیٹوں کو ملی۔ پھر بنو عبد مناف نے اپنے حاصل شدہ مناسب کے لیے قرعہ ڈالا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کھانا اور پانی فراہم کرنے کی ذمہ داری ہاشم بن عبد مناف کو ملی۔ اس کے انتقال کے بعد یہ ذمہ داری اس کے بھائی المطلب بن عبد مناف کو ملی، اور پھر عبد المطلب بن ہاشم جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، ان کی موت تک ان کی ذمہ داری رہی۔ اسلام کے عروج کے دوران یہ ذمہ داری عباس بن عبد المطلب کو ملی۔ قریش کے لوگوں کے درمیان بہت سے اہم منصب بھی تقسیم کیے گئے تاکہ ایک نئے چھوٹے جمہوری ریاست کی بنیاد رکھ سکے۔ ان میں سے کچھ منصب یہ ہیں: پہلا، بتوں کے پاس جو تیر رکھے رہتے تھے ان کی ذمہ داری، یہ منصب بنو جمعہ کو حاصل تھا۔ دوسرا، نظر و نیاز، قربانیوں کا ریکارڈ رکھنا اور مسائل حل کرنا بنو ساہم کے ذمہ تھا۔ تیسرا، مشورہ دینا بنو اسد کا کام تھا۔ چوتھا، خون بہا اور جرمانے کا انتظام بنو تائم کے پاس تھا۔ پانچواں، قومی پرچم اٹھانا بنو امیہ کے ذمہ تھا۔ چھٹا، فوج، پیادے اور گھڑ سوار بنو مخزم کی ذمہ داری تھی۔ ساتواں، خارجی معاملات بنو عادی کے پاس تھے۔ تو دوستو، یہ تھی حجاز کی حکمرانی کی مکمل تفصیل، تاکہ آپ کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آبائی علاقے کی تاریخ کا پتہ چلے۔ اگلی مختصر سی ویڈیو میں ہم تیزی سے اسلام سے پہلے باقی عرب کے حکمرانی اور پورے جزیرۃ العرب کی سیاسی صورتحال آپ کو بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔